الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود و سلام کی نظریں پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ مئۃ من الصلاة قضى اللہ لہ مئۃ حاجۃ سبعین من حوائج الآخرہ وثلاثین من حوائج الدنیا۔ یعنی جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود شریف کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میری حیات میں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، برسے کرم کی بھرن پھول نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ قابل قدر برادران اسلام، ہم اور آپ جشن حضرت سیدتنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں ہم سب کو اور اسلام کی تمام شہزادیوں کو ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے جو اوصاف ہے اس کو سن کر انہی کی سیرت مبارکہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امہات المؤمنین کے فضائل و مناقب بے شمار ہے، اور اسی کے ساتھ بالخصوص حضرت سیدتنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے فضائل و مناقب اور ان کے اوصاف و کمالات
وہ بھی بے شمار ہیں، جیسا کہ جلیل القدر تابعی و محدث حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو 70,000 درہم راہ خدا میں صدقہ کرتے دیکھا، حالانکہ ان کی قمیص مبارک کے دامن میں پیوند لگا ہوا تھا۔ حضرات، مال دنیا کم ہو یا زیادہ، جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ آئے ہم صدقات و خیرات پر مشتمل نیک ارادوں کے خوب بڑے بڑے پل باندھتے ہیں، اور جب یہ مال و اسباب ہمارے قبضے میں آنے لگتا ہے تو پھر خیرات و صدقات کرنے کے جذبات کم اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو بھی ملیں گے جس کے یہ جذبات ضرور ہوں گے، نیتیں بھی ضرور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی مال ہاتھ لگتا ہے تو فوراً اس کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ غربت میں جو خاص کر کے مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، ایک امیر بننے کے بعد اس کی وسعتیں بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں مال عطا فرمائے تو دل بھی حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا مولا کائنات اور ان صحابہ اور تابعین اور ازواج جیسا دل عطا فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ 70,000 درہم ایک ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے صدقہ کیا۔ 70,000 درہم کی مالکہ پیوندار لباس پر ہی قناعت کرتے ہوئے جود و سخاوت کا مظاہرہ فرمائیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ اضافہ مال کی طلب کے ساتھ ساتھ ذاتی ضروریات پر اخراجات تک کافی نہیں، بلکہ مزید سے مزید تر سہولیات کے حصول کی ہوس ہماری بڑھتی چلی جائے۔ ہم روزانہ نئے سے نئے لباس پہنیں، نت نئے فیشن کا سوٹ سلوائیں، اور خوب اپنی امیری کو ہم اور آپ ظاہر کریں۔ ذرا موازنہ تو کریں، ان کے پاس جتنا مال آئے سب راہ خدا میں خرچ ہو جائیں، اور ہمارے پاس جتنا مال آئے سب جائز و ناجائز خواہشات پوری کرنے اور تجوری بھرنے کے کام آئیں۔ وہاں فقراء خیرات پائیں اور یہاں دھکے کھاتے ہیں۔ ان کا مال سراسر برائے خدا اور ہمارا سارا مال برائے خواہشات دنیا۔ وہ اس دولت کو نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنائیں، اور ہم اس دولت سے اپنے اندر حب مال اور حب جاہ کے جذبات بڑھائیں۔ یہ ایک اجمالی تقابل ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ہماری موجودہ حالت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سخاوت ملاحظہ فرمائی کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، حالانکہ خود پیوندار لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ پیوندار لباس کی فضیلت بھی بہت ہی بیان کی گئی ہے۔ کاش اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ اس دور میں بہت کم، میں کہہ رہا ہوں میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جس کے پاس یہ بھی فضیلت اسے میسر آئے، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمرو بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی کہ یا امیر المؤمنین لما
तुरक्किउ कमीसक, ए अमीरुल मोमिनीन आप अपनी कमीज में पेवन क्यों लगाते हैं? अल्लाह, यानी इससे पता ये चला कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी और आपकी कनात का आलम ये था कि आपके कपड़ों में, लिबास में पेवन लगे होते हैं। तो किसी ने पूछा आप पेवन क्यों लगाते हैं? फरमाया इससे दिल नरम रहता है और मोमिन उसकी पैरवी करता है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अंदाजा लगाएं, जरा सोचें कि उन्होंने अपनी सहूलियात का ख्याल नहीं किया, बल्कि अल्लाह के लिए उन्होंने ऐसे लिबास भी पहने। अपनी सहूलत की सूरत में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को मुकद्दम रखने और खुद रूखी सूखी पर गुजारा करके दूसरों के पेट भरने की जो है उन्होंने हमेशा फिक्र फरमाई। एक मिसाल मुलाहिजा फरमाएं। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बहुत ही बड़ी सखी थी। एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा ने उनकी खिदमत में 1 लाख दिरहम भेजे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सब दिरहम एक ही रोज में राह खुदा में तकसीम कर दिए। और उस रोज आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा खुद रोजे से थी। शाम के वक्त बांदी ने अर्ज किया, क्या ही अच्छा होता कि 1 दिरहम रोटी के लिए रख लेती। तो फरमाया मुझे याद नहीं रहा, याद रहता तो बचा लेती। हजरात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने वुसअत के बावजूद इंतहाई सादा और जाहिदाना जिंदगी गुजारी और जो दौलत भी हाजिर हुई आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने राह खुदा में तकसीम फरमा दी। यहाँ तक के 1 लाख दिरहम आए वो भी लुटा दिए। रोजा इफ्तार करने के लिए भी कोई एहतिमाम न फरमाया। और एक हम हैं कि अगर कभी नफल रोजा भी रख लें तो हमें इफ्तार के वक्त हमा अक़साम के फल, कबाब, समोसे, ठंडा शरबत और न जाने क्या क्या चाहिए होता है। बहरहाल हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। दौलत से इस कदर मोहब्बत नहीं रखनी चाहिए कि राह खुदा में खर्च करने के मामले में दिल तंग होने लगे। याद रखें, फकीरों, गरीबों, मिस्किनों पर जब भी खर्च करने का जहन हो तो दिली कुशादगी के साथ खर्च करें। जब भी इदारे, मदारिस या वो दीनी एक्टिविटीज जिसमें खर्च करने की अल्लाह उसके रसूल ने हमें और आपको फरावानी अता फरमाई हो, तो उस वक्त जो है दिल की कुशादगी के साथ, दिलेरी के साथ इसको खर्च किया जाए, उसकी भी बरकतें मिलती हैं। ये हकीकत है, जो शख्स किसी की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। दूसरों का खैर खा कभी नामुराद नहीं होता। जो किसी पर रहम करता है उस पर अल्लाह रहम फरमाता है। सदका और खैरात से माल में बरकत होती है। और जो लोग दिल में माल की मोहब्बत नहीं बिठाते वो लोग सखावत जैसी अजीम नेमत का हिस्सा पाते हैं। और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद वासिक रखें अल्लाह ताला उसको कभी रुसवा नहीं फरमाता। जैसा कि ये बात मंकूल है उयूनुल हिकायत में हिस्सा अव्वल सफ़हा नंबर 212 पर इमाम अब्दुर रहमान बिन अली जौजी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस हिकायत का खुलासा बयान किया है। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अहमद बिन नासिह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, एक शख्स बहुत ही इबादत गुजार और कसीरुल अयाल था। घर का खर्च उनकी रस्सियां फरोख्त करके करता और जितना मिल जाता उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता। एक मर्तबा वो नेक शख्स उनकी रस्सियां बेचने बाजार गया। वापसी पर घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा तो एक शख्स आया और कहने लगा, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, मुझे कुछ रकम अता फरमाएं। उस रहम दिल इबादत गुजार ने वो सारी रकम उस गरीब हाजतमंद साइल को दे दी और खुद खाली हाथ घर लौटाया। जब घर वालों ने खाने का पूछा तो उसने जवाब दिया, एक शख्स जो हमसे ज्यादा हाजतमंद था मैंने सारी रकम उसे अदा कर दी है। घर वालों ने कहा, अब हम किस तरह गुजारा करेंगे? वो नेक शख्स घर में रखे हुए
ایک ٹوٹے پیالے اور گھڑے کو اٹھا کر بازار کی طرف اس امید پر چل پڑا کہ شاید انہیں کوئی خرید لے تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان کھانے کا لے جاؤں۔ وہ بازار میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کے پاس پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی مچھلی لے لے۔ اس عابد نے یہ سودا منظور کر لیا اور مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا۔ گھر والوں نے جب پوچھا تو اس کے حوالے یہ مچھلی کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ تم کو رزق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت ہی قیمتی موتی نکلا۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عبادت گزار جو ہے اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اس سے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو جوہری کہنے لگا اس قدر قیمتی موتی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، تم فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس گیا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو 70,000 درہم میں اس نے خرید لیا۔ جب وہ نیک شخص 70,000 درہم لے کر گھر پہنچا تو اتنے میں ایک فرشتہ سوالی کے روپ میں آیا اور کہنے لگا مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وہ نیک شخص تھا، کہنے لگا ہم بھی کل ہی تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، اللہ تم اس مال میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ اللہ، سنا آپ نے؟ پہلے کچھ نہیں تھا، ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا جو ہے بیچ کر ایک کھلی ہوئی مچھلی لے آیا تھا۔ یعنی پہلے وہ بھی حاجت مند تھا اور حاجت مندی کے بعد جب اسے وسعت ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دلی کشادگی دے دی۔ جب فرشتہ سائل بن کر آیا تو اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور اس بندے سے وہ بندہ کہتا ہے اس فرشتے سے کہا تم آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کیا، آدھا آدھا حصہ کیا۔ جب اس نے آدھا آدھا حصہ کر لیا اور اس سائل کو اس نے یہ پکڑا دیا، یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، میں کوئی سائل نہیں ہوں، میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب فرما دیا۔ میرے ناظرین، آپ نے سنا کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں بھی امت محمدیہ میں، خاص کر کے مسلمین میں، مؤمنین میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی مالی وسعت دے رکھی ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ دھوکہ یہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر حکومت کو دکھانا ہو، غیروں کو دکھانا ہو، واہ واہ کرانی ہو، بینر چھپوانے ہو، ویڈیو اتروانی ہو، یا اس کے سوا پورے دیش میں اگر واہ واہ کروانی ہو تو ہم کروڑوں روپیہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے جو خرچ کرنا ہو نا تو وہ جذبہ ہمارا سرد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مسجد کے لیے خرچ کرنا ہو نا تو ہمارا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ اگر کسی ادارے کے لیے کرنا ہو تو ہمارا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اگر کسی دارالعلوم کے لیے خرچ کرنا ہو تو وہاں ہمارے لیے جو ہے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اگر علماء، مشائخ، سادات، خانقاہیں، درگاہیں یا اس کے سوا غریب، مسکین، یتیم اور وہ بھی مسلمان ہو تو ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری نیت میں صرف تھوڑا سا فتور آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ریٹرن برکتیں نہیں ملتی۔ اگر آج بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھ جائیں، اللہ کے لیے راہ خدا میں خیرات کرنا سیکھ جائیں، اللہ کے لیے اپنی رقم دینا سیکھ جائیں تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ آپ نے ابھی اس نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال جو ہمارے لیے لائق عمل ہے، لائق تقلید ہے، ہم نے اور آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھ جائیں کہ خود اپنے لیے کھانے کی
شدید حاجت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حصہ دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت ہی مچھلی کاروبار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، آج ہمارے یہاں اس کے سوا بھی بہت سارے کاروباری موجود ہیں۔ وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے صرف حکومت کو راضی کرنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا دان دے سکتے ہیں، بڑی سے بڑی اسکول میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ امت محمدیہ کے لیے دینے کی بات آئے نا تو وہ اتنا بخیل، کنجوس اور اتنا مطلب پاپڑ بیلواتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے اگر 1 روپیہ بھی نکلوانا ہونا تو اتنی فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ تھوڑا بہت بھی نکالنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اداروں کے چندوں کے لیے نکلتے ہیں، بڑے بڑے مالداروں سے جو ہے کبھی کبھی یہ رابطہ ہوتا ہے، اور اس وقت تو ہم لوگ صرف ایک قلم رکھتے ہیں، پونچھ رکھتے ہیں اور اس میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، کوئی بینر لے کر تو نہیں جاتے۔ اس وقت اس کی کیفیت دیکھتے ہیں نا تو عجیب و غریب خیالات آنے لگتے ہیں کہ اللہ بہتر جانے اس کے دل و دماغ پر کیا کیا وسوسے گزر رہے ہوں گے اور کیا کیا خیالات گردش کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو سخی نہیں گردانتا، بلکہ پھر ان لوگوں کا نام کنجوسوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر حکومت اعلان کرے یا کوئی بڑا وہ پروجیکٹ ہو یا کوئی بڑا ویڈیو اتر رہا ہو یا کہیں اعلانات ہو رہے ہو تو پھر 500 نہیں دیتا، 5000 نہیں دیتا، 50,000 دیتا، 1 کروڑ دیتا ہے، لاکھوں روپیہ دے رہا ہے۔ غور کر لیں، اپنی نیتوں پر غور کر لیں، اور خاص کر کے میں پوری اہل سنت والجماعت کی ان مالدار شخصیتوں سے عرض کروں گا کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد اب ہم سب کو اپنے دینی مراکز، اپنی دینی مسجدیں اور خاص کر کے اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تمام کے تمام امیروں کو، پورے ہندوستان کے امیروں کو اس معاملے میں اچھے قدم اٹھانے چاہیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر کہیں مراحل کھڑے ہو جائیں ہندوستان میں کہ کوئی مدرسے کے لیے زکوٰۃ بھی نہ نکالے، کوئی صدقہ بھی نہ دے سکے، خیرات بھی نہ دے سکے، اس وقت تمہیں کھڑے ہو کر ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ اتنی رقم دین کے معاملات کے لیے اکٹھی کر لینی چاہیے کہ پھر آنے والے وقتوں میں ان اداروں کو کسی کے پاس یہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تمہاری یہ ایسوشنی خود ہی مسجد بھی چلا سکے، مساجد بھی چلا سکے، مدارس بھی چلا سکے، مکاتب بھی چلا سکیں۔ اور اس میں خاص کر کے ہمیں اور آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا قیمتی مال بچا کر رکھنا یہ انمول نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں کمال نہیں ہے، بچا کر کہاں اچھی جگہ پر خرچ کر لینا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑی بڑی بستیوں میں بڑے بڑے امیر ہیں، لیکن ان کا مال مندروں میں تو جاتا ہے، ان کا مال غیروں کی اور جو ہے کمپنیوں میں تو جاتا ہے، یعنی اور ٹرسٹ میں تو جاتا ہے، اور دان دینے میں تو جاتا ہے، لیکن آپ اگر کسی ادارے کا احوال اٹھا کر دیکھ لو، یا کسی مسجد صاحب کا امام کا چندہ کا لسٹ دیکھ لو، یا کسی مدرسے میں کسی بچوں کے دینے کی بات میں کہیں لسٹ میں ان کا نام دیکھ لو، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ صرف کافروں، مشرکوں اور یہودیوں اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کروڑ روپیہ دیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ 500 روپیہ دے کر اپنا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری نسلوں کو کہیں بھیک کے کٹورے نہ لینے پڑے۔ اس لیے تمام مالداروں سے میری اپیل ہے، تمام مالداروں سے میری گزارش ہے، آج جو تمہارا مال حکومت دبا رہی ہے نا، آج تمہارا مال جو GST تم سے لے رہی ہے، آج تو تمہیں کونے کونے میں دبا کر گنڈے، لفنگے، 2 نمبر کے لوگ جو تمہاری لوٹ پھاٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہیں جو فونوں میں دھمکیاں مل رہی ہے، راتوں رات تمہارے پیر توڑ دیے جاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو مار مار کر تم سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے، اس کی سزا یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ تم نے دین کے معاملات میں کبھی بھی اپنا دلیری کے ساتھ پیسہ خرچ نہیں کیا۔ آپ نے نہیں سنا حدیث شریف میں کسی نے اطلاع دی، کہا حضور فلاں امیر و کبیر آدمی اس کا جہاز ڈوب گیا اور اس میں اتنا ٹن مال تھا،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا شاید وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوگا، اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہوگا، اس لیے یہ مالی نقصان ہوا۔ آج ہم دیکھ لیں بڑوں کے نقصان جو ہو رہے ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، بڑے دھندے جو ہے ٹھپ ہو رہے ہیں۔ یقین جانیں آپ نے اپنے مال کا حساب نہیں کیا، مال کا حساب کریں۔ زکوٰۃ کے مسائل بہترین تجربہ کار مفتیان اعظام کو بٹھا کر باقاعدہ اس فریضے کا انتظام کریں۔ اگر آپ نے پائی کی زکوٰۃ نکالی نہ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مالی نقصان نہیں دے سکتی، یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں وہ کیپیبل یا مالدار تو نہیں صحیح، لیکن وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اتنا مالی خزانہ نہیں ہوتا، لیکن وہ لکھوانے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا نا ابھی کہ مال جتنا بڑھتا جاتا ہے تو پھر لالچ بڑھتی جاتی ہے، لالچ سے بچیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک الگ سے سخاوت کے حوالے سے اور بخیلی کی بدنیتی کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، آپ نے وہ انشاءاللہ اس میں سماعت کیا ہوگا۔ لیکن سخاوت جو ہے نا وہ بنظر شریعت اور طریقت بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر سخی کا بڑا درجہ ہے، سخاوت کا بڑا درجہ ہے، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان فرض صدقے ادا کریں، یعنی زکوٰۃ ادا کریں اور صدقہ فطر ادا کریں، کم از کم اتنا ضرور کریں۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس 2-3 ہزار روپیہ ایسے ہی نکال لیا جاتا ہے، بس وہ جنرلی طور پر اور دے دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی آتا ہے تو کہا کہ ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی۔ کم از کم شریعت کی روح سے فرض صدقات تو نکالیں، یعنی زکوٰۃ اور فطر، یہ صدقہ فطر تو ادا کریں۔ اللہ سے ڈریے اس معاملے میں۔ اگر آپ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، ساتھ میں مالی کے نصاب ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کے روزے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے، آپ کے حج آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے فرض صدقات جو ہیں اس کو نکالنے کی ابھی سے کوشش کریں اور اپنی نیتیں صاف کر لیں اور خوش دلی کے ساتھ نکالنا شروع کر دیں۔ اللہ اس کا نعم البدل دینے والا ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کے مطابق اپنے بندوں کو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے سوا طریقت میں ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف فرض پر قناعت نہ کریں۔ اگر آپ نیک ہے، تقوی شعار ہیں، تو اب صرف شریعت پر عمل کر کے نہ چھوڑ جائیں، بلکہ پھر قناعت صرف فرائض پر نہ ہو، بلکہ نوافل صدقے بھی دیں۔ حقیقت و معرفت والوں کے ہاں ادنا درجہ صدقات کا یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں۔ ان میں سے ہر درجے کے صدقے کے نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دینا جانتا ہے نا، تو پھر اللہ کے دربار سے پھر اس سے ملتا بھی اتنا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہیں تھا۔ مالداروں غور کریں، امیروں غور کریں، اہل ثروت غور کریں، اللہ نے جن کو اتنا دیا کہ گننے کی بھی فرصت نہیں ہے، اتنا دیا، وہ سب غور کریں۔ وہ مالدار طبقات کی عورتیں غور کریں کہ جن کے شوہروں نے، جن کے خاندان نے، جن کی بیویوں نے ان کے نام کے لاکھوں کروڑوں ابجوں روپیہ ان کی بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، وہ تمام خواتین بھی غور کریں۔ جن کو اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ مرد حضرات بھی غور کریں اور عورتیں بھی غور کریں۔ یہ ایک مسکین حاضر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ روزے سے ہیں، اس نے سوال کیا، کہا ماں کوئی چیز ہو تو عطا فرماتے ہیں اللہ کے نام پر، روزے سے ہیں، ایک ہی روٹی ہے، فیصلہ سنیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی سے فرمایا، کہا وہ روٹی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا وہ دے دو۔ اللہ، ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، اپنی ضروریات کی ہے، لیکن واہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، اے عابدہ زاہدہ تقوی شعار صدیقہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ صدیقہ، آپ کی عظمتوں پر قربان۔ آپ نے اسی وقت حکم دے دیا، کہا یہ روٹی اٹھاؤ اور دے دو۔
باندی نے عرض کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی افطاری کے لیے اس روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے وہ روٹی دے دو۔ باندی کہتی ہے تو میں نے وہ روٹی اٹھائی اور اسے دے دی۔ جب شام ہوئی تو اہل بیت یا اس شخص نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری کا گوشت ہدیہ کیا کرتا تھا اور اس کو ڈھانپ کر لایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کلی من ھذا خیر من قرصک، یعنی لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنا آپ نے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطیات ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے دل کو تھوڑا جو ہے وسیع کر لیں اور رسوخ حاصل کر لے اس معاملے میں، اگر زکوٰۃ اور صدقات دینے پر، خیرات کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا نعم البدل دیتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت اور زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ تمام بزرگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے جب دینے کی بات آئی نا تو پھر پیچھے ہٹ نہیں کی ہے۔ دینے والوں نے بہت کچھ دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ پھر جس کو دے دیا اسے پھر دینے والا بنا دیا، اور پھر اللہ نے ان کے خاندان والوں کو بھی پھر اس شان سے دیا۔ اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں سب کو تو نہیں جانتا لیکن کچھ یہ جو ہے اثرات بھی خاندانی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دینے والا بنایا ہوتا ہے نا، وہ پھر کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے جو کیا ہوتا ہے نا تو پھر ان کی صفتیں بھی، اب وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ تو نہیں معلوم، لیکن ان کے بڑوں نے جو دیا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ ان کی برکتیں اس خاندانوں میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک خاندان جس کو ہم صدیقی خاندان کہتے ہیں، اب کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھ لیں، میں زیادہ لوگوں کو تو نہیں جانتا، بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن ان کے دینے کھلانے پلانے کا انداز ایک الگ ہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خانوادے کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو ان بزرگوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے عطا فرمایا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ سنیے، معلوم ہوا کہ راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ آخرت میں اس کی اجر و ثواب اس کو تو دیا ہی جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ نعم البدل دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے واقعے سے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی روٹی سائل کو دینے میں ہچکچائی کہ ام المؤمنین افطار کس سے کریں گی، مگر آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا رب تبارک و تعالی کی ذات پر توکل تھا کہ شام آئے گی تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور ہوا بھی یوں ہی کہ شام کا وقت آیا تو ایک ایسے شخص کی طرف سے صدقہ آیا جو راہ خدا میں خرچ کیا کرتا تھا، اور اس نے پوری بکری کا گوشت صدقہ کر دیا، اور یہ سب برکات راہ خدا میں کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرنے اور توکل کی ہیں۔ اور یہ بات تو یقینی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من المال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اور اسی کو حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق خواہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ ایسی ہی ایک ترغیب دیتے ہوئے جو ابھی آپ نے ایک حکایت تو سماعت فرمائی، لیکن سخاوت جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر کرتی ہے، اور یہ اپنا جو ہے دل اس پر مطمئن بنا لیں، اپنا ذہن ایسا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور بات نقل ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی مشہور بزرگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی اپنے خاص قرب سے نوازا بھی۔ ان کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ محترمہ
گوندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس میں آگ لینے کے لیے تشریف لے گئی تاکہ روٹی پکائیں. جیسے وہ سائل آیا اور سائل نے سوال کیا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی آٹا جو ہے اٹھا کر سائل کو دے دیا. جب وہ آگ لے کر آئی تو آٹا جو گوندا ہوا تھا غائب پایا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ آٹا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے. بہت اچھا. تو پوچھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا وہ جو آٹا تھا؟ تو فرمایا کہ اس سے میں نے خیرات کر دیا. تو بولی سبحان اللہ، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے. یعنی آپ نے گوندا ہوا آٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، روٹی پکانے کے لیے دیا، لیکن آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، لیکن ہمارے لیے بھی تو کچھ ضروری ہے. اللہ اکبر. ابھی یہ میاں بیوی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے. اللہ والوں کی شان دیکھیں، ان کا بھروسہ دیکھیں، ان کا توکل دیکھیں. ابھی تھوڑی دیر میں نا کہ اتنے میں ایک شخص بڑی ایک لگن یعنی برتن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلدی لوٹا دیا گیا ہے، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن بھی مزید تمہیں عطا فرما دیا گیا. اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں نے جب بھی دینے کی بات آئی ہے اللہ کی راہ میں تو انہوں نے دلی کشادگی کے ساتھ اور رسوخ کے ساتھ جتنی اپنی حیثیت تھی اس سے زیادہ انہوں نے دینے کی سعادتیں حاصل کی ہیں. آج ہمیں اور آپ کو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میسر تو ہوتی ہیں، لیکن دینے میں ہمارے اور آپ کے دل بڑے کمزور ثابت ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے دینا سیکھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے پھر لینا بھی سیکھ جائیں. آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں اور سخی کس کو کہتے ہیں. سخی وہ ہے جو اپنے مال سے خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں، اور جواد وہ ہے جو خود نہ کھائیں اوروں کو کھلائیں، اور بخیل وہ ہے جو اپنا مال خود کھائے دوسروں کو حق نہ دے، یعنی جو اس کا حق ہے اسے نہ دے. اور ممسک وہ ہے جو نہ خود کھائے، یعنی بخیل سے بھی نیچا درجہ ممسک جس کو کہتے ہیں وہ ہے جو نہ خود کھائے نہ کسی کو کھانے دے، جوڑے یعنی جوڑتا جائے رکھتا جائے اور پھر وہ چھوڑ کر ہی دنیا سے چلا جائے. شجاعت افضل ہے یا سخاوت؟ اس حوالے سے کسی عالم نبیل سے پوچھا گیا، عالم ربانی سے، کہ سخاوت افضل ہے یعنی بہتر ہے یا شجاعت؟ فرمایا خدا تعالیٰ جسے سخاوت دے اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں، لوگ خود بخود اس کے سامنے چیت ہو جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے سخاوت کی دولت سے سرفراز فرمائیں. اس حوالے سے 5 جو باتیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے، اسے احادیث مبارکہ ہی نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد دن بخیل. یعنی سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے. اور کنجوس بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، تمام لوگوں سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے. اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پیارا ہے. دوسری بات فرماتے ہیں سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، تو جو شخص دنیا میں سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی. اور بخل یہ جہنم میں ایک درخت ہے، تو جو شخص دنیا میں بخیل ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ پکڑے گا، وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو دوزخ
دوزخ میں ڈال دے گی۔ تیسری جگہ انہوں نے نقل کیا لا يدخل الجنہ خب ولا بخیل ولا منان، جنت میں مکار، دغا باز، کنجوس اور احسان جتانے والا داخل نہیں ہوگا۔ چوتھی جگہ وہ نقل فرماتے ہیں خصلتان لا تجمعان فی مؤمن، فرماتے ہیں دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوتی، البخل وسوء الخلق، کنجوسی اور بد اخلاقی۔ پانچویں جگہ نقل فرماتے ہیں کہ سخی اور بخیل کی مثال ان دو شخصوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں ہوں، سخی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرے تو زرہ پھیل جائے، اور کنجوس جب خیرات کرنے کا ارادہ کرے تو زرہ اور تنگ ہو جائیں اور ہر کڑی اپنی جگہ چمٹ جائیں۔ یہ چند فرامین بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے اسی وصف پر انشاءاللہ اور بھی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح معنوں میں سخاوت کرنے، جود و کرم کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل سے محفوظ فرمائیں، کنجوسی سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دوسروں کا خیال کرنے اور ان سے بہتری کے ساتھ اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص اللہ کی راہ میں جہاں جہاں بھی ضرورت ہوں اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر ہم سب کو خیرات صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شریعت کے مطابق فرض زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے اور طریقت کے مطابق فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل صدقہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اس نشست کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔